بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ سب کو بہار رحمت کی ایپیسوڈ 15 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج بہار دانش کی کوالیفائنگ راؤنڈ کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے، ایپیسوڈ 10۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کو سٹارٹ کریں، میں دعوت دوں گا محمد ارتضیٰ کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے بہار دانش کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، اب ہم اپنے سیگمنٹ بہار دانش کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور آج بہار دانش کی آخری ایپیسوڈ ہے، یعنی کہ آج ٹاپ 15 کے اناؤنسمنٹس بھی ہوں گی، اور اگر آپ میں سے کوئی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرتا ہے تو آپ کو ڈیٹس بھی آج ہی بتائی جائیں گی۔ اس کوئز کے بعد قرآن اندازی کر کے پھر وہ ڈیٹس وغیرہ آپ سب کو بتا دی جائیں گی۔ اور آپ سب کے لیے آج ہمانی ہربل کی طرف سے، ایچ ایم آئی پاکستان کی طرف سے اور ایئر گائیڈ کی طرف سے گفٹ ہیمپرز موجود ہیں۔ اور آج جلدی سے کوئز کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ سب کو میں کوئز کے رولز اینڈ ریگولیشنز بتا دوں۔ کوئز ہمارے پاس 4 سیگمنٹ ہیں۔ پہلا سیگمنٹ انڈیویجول کویشچنز ہیں، میں اس میں آپ سب سے 5 الگ الگ سوالات کروں گا اور آپ نے 10 سیکنڈ کے اندر اندر جواب دینا ہوگا۔ پہلے راؤنڈ میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی۔ دوسرا راؤنڈ بزر راؤنڈ ہے، اس میں نیگیٹو مارکنگ ہوگی، اور میں کسی ایک پارٹیسپینٹ سے سوال نہیں کروں گا، بلکہ جس کا جب بھی دل چاہے میرے کویشچن ختم ہونے سے پہلے بھی وہ بزر بجا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں نیگیٹو مارکنگ ہوگی، یہ چیز آپ کو دیکھنی ہے۔ اور ایڈوائس میری یہ ہے کہ بزر بجانے کے بعد ڈائریکٹلی آنسر نہ دے دیں، بلکہ کچھ دیر رک جائیں تاکہ اس بات کا فیصلہ ہو کہ کس نے سب سے پہلے بزر بجایا ہے۔ اس کے بعد راؤنڈ 3 ہوگا۔ راؤنڈ 3 میں اسکرین پر آپ کو قرآن کی ایک سورہ سب سے پہلے جمبل ورڈ کی فارم میں دکھائی جائے گی، اس کے بعد کسی جگہ کی تصویر دکھائی جائے گی، اور اس راؤنڈ 3 کے آخر میں آپ کو ایک شعر دکھایا جائے گا جو کہ آپ کو مکمل کرنا ہوگا۔ راؤنڈ 3 میں بھی مارکنگ نہیں ہوگی۔ لاسٹ میں ریپڈ فائر راؤنڈ ہے، راؤنڈ 4، اور اس میں 45 سیکنڈز کے ٹائم کے اندر میکسیمم آپ سے 10 سوالات کیے جائیں گے، یعنی 10 سوالات کے اندر جتنے بھی آپ درست جوابات دیں گے وہ آپ کے اسکور میں ایڈ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس وقت میں آپ تینوں کو بتا دوں کہ ٹاپ 15 میں جو 15th پر جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کے اسکور ہیں 130، اور پھر 15 سے لے کر آئی تھنک 21 تک سب کے 130 ہیں۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ٹاپ 15 میں ایزیلی آ سکیں، ایسا نہ ہو کہ ٹائی ہو اور پھر قرآن اندازی ہو، تو اس کے لیے آپ نے کم از کم 140 یا اس سے جتنے زیادہ آپ سکور کر سکیں اتنا بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج آپ نے ایم کرنا ہے کہ کم از کم 140 یا اس سے زیادہ آپ نے سکور کرنا ہے۔ اور اگر پھر بھی کسی کے ٹائی ہو جاتا ہے تو پھر قرآن اندازی، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، اس کوئز کے بعد، یعنی کہ جو ابھی میں ان تینوں سے کوئز کروں گا اس کے بعد قرآن اندازی ہوگی۔ چلتے ہیں اب اپنے راؤنڈ 1 کی طرف۔ پارٹیسپینٹ اے سے پہلے 5 سوالات میں کروں گا۔ ان سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یزید ملعون نے حکومت میں آتے ہی کسے امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کا حکم دیا تھا؟ عبداللہ ابن مسعود۔ آپ کا جواب غلط ہے، اس کا صحیح جواب تھا ولید ابن عتبہ۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کس ہجری میں واقع ہوئی؟ ٹین سیکنڈس ہیں، اگر آپ چلیں، آپ کا ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ اس کا صحیح 95 ہجری میں امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ پارٹیسپینٹ اے جواب نہیں دے سکے۔
تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو صادق کا لقب کس نے دیا؟ رسول خدا نے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. ان کا تیسرا جواب صحیح ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے. امام حسین علیہ السلام کے 6 بیٹے تھے. آپ نے 3 بولا، آپ کا جواب غلط ہے. اس راؤنڈ کا میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ طلوع آفتاب کے بعد. سوری، طلوع آفتاب کے بعد. طلوع آفتاب اس کا صحیح جواب ہے، یعنی مکمل جب سورج مکمل طور پر آ جاتا ہے اس کے بعد اس کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے، تو اس کا جواب صحیح مانا جائے گا. آپ کا لاسٹ سوال کا جواب آپ کا بالکل صحیح ہے. پارٹیسپینٹ اے کے ساتھ راؤنڈ 1 ہمارا کمپلیٹ ہوا. ان کے اس وقت اسکور 20 ہیں. اب ہم چلتے ہیں پارٹیسپینٹ بی کی طرف. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ صحیفہ سجادیہ میں کتنی دعائیں ہیں؟ 225. 225. ان کا جواب غلط ہے. جواب یہاں پر ہے 54 دعائیں تھیں، تو آپ کا جواب غلط ہوا. اگلا سوال یہ ہے کہ امام باقر علیہ السلام کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی تھی؟ 25 رجب. ان کا جواب غلط ہے. جواب اس کا صحیح جواب یہ ہے 7 ذی الحجہ کو ہوئی تھی. اگلا سوال اس راؤنڈ کا میرا آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خون حسین کا انتقام کس کے ذریعے لینے کا وعدہ فرمایا؟ امام مہدی کے ذریعے. امام مہدی کے ذریعے. ان کا یہ جواب بالکل صحیح ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ کس دن 1/4 انسان مر گئے تھے؟ جس دن حضرت حابیل نے قابل کو قتل کیا. قابل نے حابیل کو قتل کیا. جس دن قابیل نے حابیل کو قتل کیا اس دن 1/4 انسان مر گئے تھے. ان کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. اس راؤنڈ کا آخری سوال اب میں ان سے کرنے جا رہا ہوں کہ مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے، کب تک ہوتا ہے؟ کب تک؟ 12 بجے. 12 بجے اس کا غلط جواب ہے. اس کا صحیح جواب ہے آدھی رات تک. تو آدھی رات اگر جس ٹائم بھی آتی ہو وہ اس کا میکسیمم ٹائم ہے. پارٹیسپینٹ بی کے ساتھ بھی ہمارا یہ راؤنڈ ختم ہوا. اب میں چلتا ہوں پارٹیسپینٹ سی کی طرف. پہلا سوال یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مرکز کہاں واقع ہے؟ بغداد. اچھا، اس کا جواب کافی آسان تھا. ان کے نام میں کاظم ہے تو کاظمین گیس کر سکتے تھے، لیکن جواب آپ کا غلط ہوا. آپ نے بغداد دیا. صحیح جواب تھا کاظمین. اگلا سوال یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت کس شہر میں واقع ہوئی؟ مدینے میں. مدینہ منورہ میں واقع ہوئی. جواب درست ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ مامون نے امام تقی علیہ السلام کا عقد ازدواج کس سے کروایا؟ اپنی دختر سے. اپنی بیٹی جن کا نام زینب تھا اور ان کی کنیت ام الفضل تھی، اس سے کروایا تھا. ان کا یہ جواب بھی بالکل صحیح ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کس شہر میں واقع ہوئی؟ مشہد. جواب غلط ہے. مشہد میں امام علی رضا کی شہادت ہوئی تھی. امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت بغداد میں ہوئی تھی. ان کا یہ جواب بھی غلط ہے. اس راؤنڈ کا آخری سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر مغرب اور عشاء کی نماز آدھی رات تک نہ پڑھے تو اس کے لیے نماز کا وقت کب تک باقی رہتا ہے؟ اگر کوئی شخص بھول کے آدھی رات تک نماز فجر سے پہلے، نماز فجر سے پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے. ان کا یہ جواب بالکل صحیح ہے، یعنی کہ اذان فجر سے پہلے وہ نماز پڑھنی ہوگی. پارٹیسپینٹ سی کا لاسٹ سوال درست ہوا. اسکور میں اس وقت آپ کو بتا دیتا ہوں. پارٹیسپینٹ اے کے ہیں اس وقت 20، بی کے بھی 20 اور سی کے 30. تو 2 پارٹیسپینٹ کے درمیان ٹائی ہے اور ایک کے 30 نمبرز ہیں. راؤنڈ 2 اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں.
راؤنڈ 2 بزر راؤنڈ ہوگا، جیسے کہ میں نے آپ سب کو پہلے بتایا سیم رولز ہوں گے. اور دوبارہ سے میں بتا دیتا ہوں کہ ایڈوائس یہی ہے کہ آپ بزر بجانے کے بعد تھوڑی دیر رک جائیں. تو راؤنڈ 2 کا سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس چاچا کو بت پرستی سے منع کیے، پارٹیسپینٹ بی نے بجایا جی. آزر. ان کا نام آزر تھا. ان کا جواب بالکل صحیح ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کی آزمائش اموال کی برباد ہونے، پارٹیسپینٹ بی نے دوبارہ سے بجایا جی. حضرت شعیب. حضرت شعیب اس کا غلط جواب ہے. میں پہلے سوال کمپلیٹ کر دیتا ہوں. سوال یہ تھا کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کی آزمائش اموال کی برباد ہونے، اولاد کی موت اور بدن میں شدید بیماری سے لی گئی تھی، پھر بھی وہ صابر اور شکر گزار رہے. تو اب پارٹیسپینٹ اے نے بجایا جی. حضرت ایوب. حضرت ایوب اس کا صحیح جواب تھا. آپ نے حضرت شعیب کہا تو اس پہ آپ کے -10 ہوئے، اور پارٹیسپینٹ اے کے اس سیم کوشچن پر +10 ہوئے. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ نماز شب میں تہجد کی نیت سے کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ پارٹیسپینٹ اے نے دوبارہ سے بجایا جی. 11 نہیں 8. اچھا، اس میں سیکنڈ راؤنڈ میں چونکہ آپ جب بزر بجا دیتے ہیں اس کے بعد جو بھی آپ پہلا جواب دیتے ہیں وہ کاؤنٹ ہوتا ہے. تو آپ نے سب سے پہلے کہا تھا 11 رکعت، تو وہ غلط ہے. اس کا صحیح جواب تھا 8، جو کہ آپ نے بعد میں دیا بھی لیکن وہ مانا نہیں جائے گا. اس پہ آپ کے -10 ہوں گے. اگلا سوال یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امام حسن اور امام حسین نے پہلی گواہی کیا دی تھی؟ پارٹیسپینٹ بی نے بجایا جی. بی بی فاطمہ کے باغ فدق والے اس کے حق کی. باغ فدق جو بی بی فاطمہ زہرا کا تھا اس میں گواہی دی تھی. ان کا جواب بالکل درست ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ ان افراد کی تعداد کتنی ہے جو رجعت کر کے امام زمانہ کے ساتھ ملحق ہوں گے؟ 313. پارٹیسپینٹ سی نے راؤنڈ 2 میں پہلی دفعہ بزر بجایا اور جواب انہوں نے دیا ہے 313، جبکہ اس کا صحیح جواب ہے 27 افراد. تو آپ کا جواب غلط ہوگا. اس پہ آپ کے -10 ہوں گے. اگلا سوال یہ ہے کہ جب امام حسن عسکری نے اپنے والد امام علی نقی اور والدہ جناب سوسن کے ساتھ مدینہ سے سمرہ ہجرت کی تو وہ کتنے برس کے تھے؟ پارٹیسپینٹ اے نے بجایا جی. 8. اس کا جواب غلط ہے. اس کا صحیح جواب تھا 4 سال کے تھے. پارٹیسپینٹ اے کے ایک دفعہ پھر -10 ہوں گے. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ اولمپکس گیم میں ایک ملک زیادہ سے زیادہ کتنی گیمز میں حصہ لے سکتا ہے؟ چلے میں آپ کو آپشنز دے دیتا ہوں. ایک ملک میکسیمم 40 گیم میں حصہ لے سکتا ہے یا پھر انلمیٹڈ گیمز میں؟ 40. پارٹیسپینٹ سی نے بجایا اور دوسری دفعہ ان نے بزر بجایا اور دوسرا جواب بھی ان کا غلط ہے. انلمیٹڈ گیمز میں حصہ لے سکتا ہے یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا چاہے گیمز میں حصہ لے سکتا ہے. تو پارٹیسپینٹ سی کے -10 ہوں گے اس پہ. اگلا سوال یہ ہے کہ حالت اختیار میں کیا نماز میت بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے؟ پارٹیسپینٹ اے نے بجایا جی. نہیں پڑھی جا سکی. ان کا جواب پڑھی جا سکتی. ان کا جواب درست ہے. ان پہ +10 ہوں گے. اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو نہ ڈوبا ہے اور نہ ہی آگ کی تپش سے گرم ہوتا ہے؟ وہ کون سا پتھر ہے جو ڈوبتا بھی نہیں ہے اور آگ کی تپش سے گرم بھی نہیں ہوتا؟ پتھر کی بات ہو رہی ہے. پتھر. مجھے لگتا ہے مجھے دوبارہ آپشنز دینے پڑیں گے. آپشنز یہ ہیں کہ عقیق یا حجرہ اسود. حجر اسود. پارٹیسپینٹ سی نے دوبارہ سے بجایا اور اس دفعہ ان کا جواب بالکل صحیح ہے، حجرہ اسود. اس پہ +10 ہوں گے ان کے. اس راؤنڈ کا آخری سوال میرا ان سب سے یہ ہے کہ اس زیر زمین کا کیا نام ہے جہاں امام علی نقی، امام حسن عسکری اور امام مہدی نے کچھ مدت زندگی گزاری اور امام زمانہ کی غیبت صغریٰ کا آغاز وہیں ہوا؟
पार्टिसिपेंट बी ने बजाया जी। सरदाब। सरदाब का मतलब तो बेसमेंट होता है। सरदाब इमाम ज़मान। सवाल रिपीट कर सकते हैं आप? सवाल रिपीट कर सकता हूँ। उस ज़ेरे ज़मीन जगह का नाम बताएं जहाँ इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम मेहदी ने कुछ मुद्दत ज़िंदगी गुजारी और इमाम ज़माना की गैबत सुगरा का आगाज़ वहीं से हुआ। और इनने जो जवाब दिया था कि सरदाब ज़ेरे ज़मीन किसी जगह को कहते हैं, तो -10 इनके होंगे। अब अगर ये दोबारा जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। आप लोग जवाब नहीं दे सके। इसका सही जवाब था सरदाब इमाम मेहदी, जो कि सामर्रा में मौजूद है। और आपने जो जवाब दिया था वो रिपीट कर सकते हैं आप? सरदाब इमाम ज़माना। आपने सरदाब इमाम ज़माना कहा था उस वक्त? अच्छा, मैंने सिर्फ सरदाब सुना था, तो वो +10 नहीं होंगे। फिर इनका जवाब दुरुस्त है। और +10 होंगे, वो -10 नहीं होंगे और फिर +10 होंगे। तो राउंड 2 हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। नाजरीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं आपसे अगली राउंड में। बहरे रहमत, बहरे रहमत, बहरे रहमत, बहरे रहमत। नाजरीन, ब्रेक से पहले हमारे 2 राउंड्स मुकम्मल हो गए थे। स्कोरिंग अब मैं आपको 2 राउंड के बाद बता देता हूँ। पार्टिसिपेंट ए के 30 हैं, बी के 50 हैं और सी के 20 हैं। और आपको ये जहन में रहे कि आपने कम से कम 140 ऐसे ज़्यादा स्कोर करने हैं। अब हम चलते हैं हमारे राउंड 3 की तरफ। राउंड 3 में जैसे कि पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि कुरान की सूरह जंबल वर्ड की फॉर्म में एक जगह की तस्वीर और फिर एक इनकम्प्लीट शेर। तो सबसे पहले पार्टिसिपेंट ए को मैं 3 तस्वीर दिखाऊंगा। तो जंबल वर्ड सबसे पहले। जी, आपका टाइम ख़त्म हुआ। ये थी सूरह गाफिर। आप जवाब नहीं दे सके। अब आपको एक जगह की तस्वीर दिखाई जाएगी और आपको एग्जैक्ट जगह आपने बतानी होगी। आपका टाइम ख़त्म हुआ, आप जवाब नहीं दे सके। ये है हिरन मीनार। अब आखिर में आपको एक शेर दिखाया जाएगा जो कि आपको कंप्लीट करना होगा। आपका टाइम ख़त्म हुआ। ये था, कहा ये खिज़र ने अब्बास से यहाँ आकर हमारी मश्क से आबे हयात ले जाओ। तो राउंड 3 में पार्टिसिपेंट ए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सके। अब हम चलते हैं पार्टिसिपेंट बी की तरफ। तो आपको भी इसी पैटर्न से दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले कुरान की सूरह जंबल वर्ड की फॉर्म में। जी, आपका टाइम ख़त्म हुआ। ये थी सूरह फुसिलत। आप जवाब नहीं दे सके। अब आपको एक जगह दिखाई जाएगी जो कि एग्जैक्ट जगह आपने बतानी है। आपका टाइम ख़त्म हुआ। ये है मालन जब्बा। आप जवाब नहीं दे सके। अब आखिर में आपको एक शेर दिखाया जाएगा जो कि आपको मुकम्मल करना होगा।
آپ کا ٹائم ختم ہوا. اس کا اگلا مصرع تھا رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر. یہ اس کا اگلا مصرع تھا جو کہ آپ مکمل نہیں کر سکے. اب ہم چلتے ہیں پارٹیسپینٹ سی کی طرف. آپ کو بھی اسی پیٹرن سے دکھائے جائیں گے. تو جی آپ کا ٹائم ختم ہوا. یہ ہے سورہ مزمل. آپ جواب نہیں دے سکے. جمران. جمران جواب غلط ہے. یہ ہے شاہ جہاں ماسک اور آپ نے جمران کہا تھا تو غلط جواب. اب آخر میں آپ کو بھی ایک شعر مکمل کرنا ہوگا. اللہ و پیغمبر کے مددگار ہیں دونوں, قرآن و علی علم کا معیار ہیں دونوں. اور آئی تھنک یہ کافی زیادہ آسان تھا کیونکہ کل بھی شاید یہی شعر ہوا تھا, تو اگر آپ نے دیکھا ہوتا تو شاید بہت زیادہ آسان تھا. خیر راؤنڈ 3 بھی یہاں پر اینڈ ہوا اور آئی تھنک راؤنڈ 3 میں اسکورز میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے. یعنی کہ اب جو فیصلہ ہوگا وہ ریپڈ فائر میں ہی ہوگا. راؤنڈ 2 کے جو اینڈ میں اسکور تھے میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. اے کے 30, بی کے 50 اور سی کے اس وقت 20. اب لاسٹ راؤنڈ کی طرف ہم چلتے ہیں. اس کے بعد ایک بریک لیں گے. پھر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ قرآن اندازی کی جائے گی. ٹاپ 15 میں اگر کوئی ٹائی ہوتا ہے, ٹاپ 15 کی اناؤنسمنٹ بھی آج ہوگی اور ان کو کس دن آنا ہے وہ بھی اناؤنسمنٹ آج ہوگی اور ان کو الگ سے بھی انفارم کر دیا جائے گا. خیر اب چلتے ہیں ریپڈ فائر راؤنڈ کی طرف. تو سب سے پہلے میں پارٹیسپینٹ اے سے سوالات کروں گا اور ان کا وقت اسٹارٹ ہوتا ہے اب. خانہ کعبہ کس نبی کے زمانے سے موجود ہے, حضرت آدم یا حضرت ابراہیم؟ حضرت آدم. صحیح. نماز میت مسجد میں پڑھنا کیسا ہے, مستحب یا مکروہ؟ مستحب. غلط. حضرت موسیٰ کی بہن کا کیا نام تھا, آسیہ یا کلثوم؟ کلثوم. صحیح. جہنم کے کتنے دروازے ہیں, 7 یا 9؟ 7. صحیح. اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کی نافرمانی کی بنا پر کتنے سال تک زمین مقدس سے محروم رکھا, 50 سال یا 40 سال؟ 40. صحیح. کون سا مغل بادشاہ سیڑھیوں سے گر کر ہلاک ہوا, جہانگیر یا ہمایوں؟ ہمایوں. صحیح. یسوع کس نبی کا نام ہے, حضرت عیسیٰ یا؟ حضرت عیسیٰ. صحیح. حضرت ہاشم کی زوجہ کا نام کیا تھا, سلمہ یا میمونہ؟ سلمہ. صحیح. دار الندوہ مکہ میں کس نے بنوائی تھی, قزی بن کلاب یا حضرت عبد المطلب؟ حضرت عبد المطلب. غلط. کس کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرتے ہوئے لشکر اسلام کو بدر کے کنارے حوض پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا, ابو لبابہ یا حباب بن منظر؟ ابو لبابہ. جواب غلط ہوا. اور آئی تھنک اچھا کھیلا ہے لیکن اب آپ کے تھے 30 اور آئی تھنک آپ کو 10 کے 10 سوالات کے صحیح جواب دینے تھے اگر آپ کو 130 چاہیے, یعنی اگر آپ کو ٹاپ 15 میں آنا ہے. تو اب آپ بہتر جانتے ہیں, میں اس راؤنڈ کے اینڈ میں اسکور دوبارہ بتاؤں گا. اب چلتے ہیں پارٹیسپینٹ بی کی طرف. تو ان کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے اب. اصحاب اسقاف کیسے کہتے ہیں, قوم عاد یا قوم نوح؟ قوم نوح. غلط. حضرت زکریا کس قوم پر مبعوث ہوئے, بنو امیہ یا بنی اسرائیل؟ بنی اسرائیل. صحیح. جب حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پیے تو ان کی مادر کی طرف رہنمائی کس نے کی, ان کی بہن؟ صحیح. جب بنی اسرائیل کو سونے چاندی کی گائیں اور جو آواز بھی نکالتی تو کسے منع کی دی تھی, سامری یا عامری؟ سامری. صحیح. نماز میت جوتے پہن کر پڑھی جا سکتی ہے, ہاں یا نہ؟ ہاں. صحیح. عیسیٰ ابن مریم اور رسول خدا کے درمیان کتنے سال کا فرق ہے, 570؟ 570. صحیح. نماز قرآن مجید کا پہلا سجدہ کون سے پارے میں, 9 یا 10؟ 9. صحیح. حضرت عبد المناف کا اصل نام کیا تھا, شیبہ یا مغیرہ؟ مغیرہ. صحیح. غزوہ احد سے پہلے کس منافق نے مدینے کے اندر رہ کر جنگ لڑنے کا مشورہ دیا, عبداللہ بن ابی یا خالد بن ولید؟ خالد بن ولید. غلط. آخری ایک اور سوال میں کروں گا کیونکہ پہلا سوال ڈیلے سے سٹارٹ ہوا تھا لیکن جواب آپ نے جلدی دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں دی تھی, 9 یا 10؟ 9. جواب درست ہوا. اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے کہ ٹائی ہوتا ہے یا نہیں, یا 130 سے اسکور جاتا ہے اوپر یا نہیں. لاسٹ میں پارٹیسپینٹ سی سے سوالات کروں گا. تو ان کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. حضرت لوط کے پاس کون سا فرشتہ مہمان بن کر آتا تھا, اسرافیل یا اسرائیل؟ اسرائیل.
غلط. لوڈو کی زبان کا لفظ ہے لیٹن یا چائنیز؟ لیٹن. صحیح. حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ سے کیا معاہدہ کیا تھا؟ 8 سال کام کرنے کا یا 10 سال کام کرنے کا؟ 8 سال. صحیح. عصر کا نافلہ کب پڑھی جاتی ہے؟ عصر سے پہلے یا بعد میں؟ پہلے. صحیح. حضرت جناب ہاشم کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ شیبہ یا مغیرہ؟ شیبہ. صحیح. پاکستان کا مالی سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے؟ مئی یا جولائی؟ جولائی. صحیح. عذرا کس نبی کا لقب ہے؟ عزیر یا پھر خضر؟ عزیر. صحیح. عبد المناف کا لقب کیا تھا؟ قمر البتھا یا سید البتھا؟ سید البتھا. غلط. ابن ذبیحین کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم یا مصطفیٰ؟ حضرت مصطفیٰ. صحیح. عاقلۃ الاقباط کس کا مشہور لقب ہے؟ ام جمیل یا ہند؟ ام جمیل یا ہند؟ ہند. جواب درست ہوا. اور اب سچویشن کیا ہے، کس کے 130 سے اوپر آئے ہیں یا نہیں آئے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آج کے تمام پارٹیسپینٹس کے لیے گفٹ ہیمپرز موجود ہیں. اور ابھی اسکور کے اناؤنسمنٹ کے بعد ایک بریک ہوگی اور اس کے بعد پھر قرآن اندازی بھی کی جائے گی اگر ٹائی ہوگا، اور ٹاپ 15 کے اناؤنسمنٹس بھی کر دی جائیں گی. اور اس کے علاوہ سیمی فائنل کا تھوڑا سا کویشچنس کرنے کا پیٹرن چینج ہوا ہے، وہ بھی میں آپ سب کو اناؤنس کروں گا. سیمی فائنلز کی ڈیٹس بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ جو بھی سیمی فائنل یا فائنل کے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے وہ میں آپ سب کو بتاؤں گا. اور اسکور اس وقت اپڈیٹ ہو گئے. تو اسکور اس وقت اپڈیٹ ہو چکے ہیں. پارٹیسپینٹ اے کے ہیں 110، بی کے ہیں 100، بی کے میں لاسٹ میں بتاتا ہوں، سی کے ہیں 100. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اس وقت 130 جو اسکور ہے اس میں 15 سے لے کر 21 تک سب کے 130 ہیں، اور پارٹیسپینٹ بی کے بھی 130 ہو چکے ہیں. تو اب اس کی جو قرآن اندازی وغیرہ ہے وہ ایک بریک کے بعد آپ سے کرتے ہیں، تو پھر بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت.